سراج نے کہا تھا کہ خبر تحیر عشق سن، نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق پر جو دھری تھی تیوں ہی دھری رہی۔ شہ بے خودی نے عطا کیا مجھے وہ لباس برہنگی، نہ خیرت کی بخیا گری رہی نہ جنوں کی جامہ دری رہی۔ یہ خیرت کی بخیا گری اور جنوں کی جامہ دری کو شاعری بنانے کا جو ہنر ہے، جو قدمہ سے ہمارے یہاں روایت کی شکل میں اب تک ہم تک پہنچا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی اور سب سے پختہ جو ہے وہ تعمیر جناب طاہر فراز کے یہاں پائی جاتی ہے۔ رامپور کے اسکول کی تمام تر نفاستیں اور نزاکتیں، لفظیات کی ترتیب، محاورات کا استعمال، شعری پیکر میں ڈھل کے جب ایک حسن بن کر سامنے آتا ہے تو وہ نام طاہر فراز کا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ استقبال کریں زوردار تالیوں میں جناب طاہر فراز کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچ کر تم کو دل دھڑکتا ہے، سوچ کر تم کو دل دھڑکتا ہے، سوچ کر تم کو دل دھڑکتا ہے، یہ محبت نہیں تو پھر کیا ہے؟ آہا، واہ 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 واہ۔ سوچ کر تم کو دل دھڑکتا ہے، یہ محبت نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ محبت نہیں تو پھر کیا ہے؟ تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے تو ہم، تمہیں بلانے کا سہون خیال آئے تو ہم، نظر میں اپنی گنہگار لگنے، ہائے ہائے ہائے، آہا، کیا مصرع نکال دیا، واہ 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 واہ۔ تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے تو ہم، نظر میں اپنے گنہگار نہ لگ لیتے، نظر میں اپنی گنہگار لگنے لگتے ہیں۔ تمہاری یاد کی عادت سی ہو گئی ہے ہمیں، نہ یاد آؤ تو بیمار لگنے آہا، واہ 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 واہ۔ تمہیں بھلانے کا سہون خیال آئے تو ہم، نظر میں اپنی گنہگار لگنے لگتے ہیں۔ تمہاری یاد کی عادت سی ہو گئی ہے ہمیں، نہ یاد آؤ تو بیمار نہ لگے۔ میری نظر کو، میرے ذہن کو، میرے دل کو تمہاری شوخ اداؤں نے زندگی دی ہے۔ غزل، شعر، کلام سب وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، سننے والا سوچ کی منزلوں میں کہاں تک لے کے جاتا ہے اپنے خیال کو۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اسی شعر کو سوچ سکتے ہیں، اس کا مفہوم برآمد کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اسی شعر کو دوسری طرف لے جائیں، اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے سوچنے کی کوشش کرنے لگیں، تو وہ غزل کا شعر پھر دوسری طرف سفر کرنے لگتا ہے تو زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، زیادہ محترم ہو جاتا ہے، زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ دیار نور ہے یہ، اور میں چونکہ ان فضاؤں میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں، کسی بزرگ کی درگاہ ہو، آستانہ ہو، تو وہاں بہت لحاظ اور ادب کے ساتھ قدم بھی رکھنا پڑتا ہے اور شاعری کے میدان میں بھی اترنا پڑتا ہے۔ تو آج بھی میری یہی کیفیت ہے۔ میری نظر کو، میرے ذہن کو، میرے دل کو تمہاری شوخ اداؤں نے زندگی دی ہے۔ واہ۔ اب تیسرا مصرع اس میں جو آ رہا ہے، اس کے بعد چوتھے مصرع کی تمہید ہے۔ میری نظر کو، میرے ذہن کو، میرے دل کو تمہاری شوق اداؤں نے زندگی، تمہاری شوخ اداؤں نے زندگی دی ہے۔ خدا تو دیتا ہے سب کو مگر وسیلے سے۔ کیا کہنے؟ خدا تو دیتا ہے سب کو مگر وسیلے سے، تو یوں کہوں کہ مجھے تم نے شاعری دی ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یوں کہوں کہ مجھے تم نے شاعری دی ہے۔ واہ۔ میری نظر کو، میرے ذہن کو، میرے دل کو تمہاری شوخ اداؤں نے زندگی دی ہے۔ خدا تو دیتا ہے سب کو مگر وسیلے سے، تو یوں کہوں کہ مجھے تم نے شاعری دی ہے۔ بہت واہ۔
4 مصرے اور سنانے کی کوشش کرتا ہوں آپ، کیونکہ اب یہ بڑی مخصوص مشاعرہ تو ختم ہو گیا اور جو اور بھی پروگرام تھے وہ بھی سب سمٹ گئے. تو اب آپ جو اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ادبی نشست کا سا ماحول بن گیا ہے، اور آپ نے بنا دیا ہے شاعری سن کے. نظیم نے اور ہمارے بھائی نے اور کلیم بھائی نے سبھی شعراء نے بہت اچھا پڑھا. خاص طور سے یہ کہاں گئے وہ ندیم، یہ ہمارے شمسی صاحب، میں تو ان کا فین ہو گیا، اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. مین آف دا مشاعرہ. ہاں اللہ ان کو اور ترقی. مین آف دا مشاعرہ. اس کی فطرت ٹھہرنا نہیں ہے. یہ شاعری اور یہ جو ہے یہ کہیں اور نہیں پڑھایا جا سکتا. ویسے ہی بتا دیجئے، زبانی بتا دیجئے، بس تو میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. موڈ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کی فطرت ٹھہرنا نہیں ہے. یہ سسپینس چلے گا کہ ہے کیا اس کی ڈاکٹر صاحب، اس کی فطرت ٹھہرنا نہیں ہے. یہ سفر انتہائی کرے گی. ابھی سسپینس ہے نا کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اس کی فطرت ٹھہرنا نہیں ہے. یہ سفر عمر انتہائی فاروقی صاحب، یار تم بیٹھے ہو، سلام ہے تمہیں. تم نے اس مشاعرے کی بنیاد رکھی تھی، اور اس مشاعرے میں سب سے پہلے جو مشاعرہ ہوا تو اس میں آپ نے مجھے بھی یاد کیا تھا اور میں حاضر ہوا تھا. میں تب سے اس درگاہ سے اور اس روضے سے جڑا ہوا ہوں. آج مجھے دوسرے لوگوں کے حوالے سے یہاں پر حاضری کا موقع شرف حاصل ہوا ہے. خاص طور سے امان میاں کی جو کوششیں اور محبتیں ہیں وہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ان حالات میں مجھے اس دیار میں حاضری کا موقع عنایت فرما رہی. اس کی فطرت ٹھہرنا نہیں ہے. یہ سفر انتہائی کرے گی. لاکھ ہم اس کے نخرے اٹھائیں، زندگی بے وفائی کرے گی. واہ 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 واہ. اس کی فطرت ٹھہرنا نہیں. واہ اس کی فطرت ٹھہرنا نہیں ہے. واہ واہ واہ. یہ سفر انتہائی کرے گی. کیا مصرے بنائے. واہ 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 واہ. یہ سفر انتہائی کرے گی. کیا سجا دیا. اس کی فطرت ٹھہرنا نہیں ہے. یہ سفر انتہائی کرے گی. لاکھ ہم اس کے نخرے اٹھائیں، زندگی بے وفائی زندگی بے وفائی کرے گی. کیا کہنے کیا کہنے. زندگی بے وفائی کرے گی. واہ. لیکن اس کے بعد مائنس کو پلس بھی ہونا چاہیے، ورنہ شاعری کا مقصد فوت ہو جائے گا. کہ موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ. واہ. موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ. یہ بات اپنی جگہ. زندگی کا سنگھار کرتے رہو. موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ. زندگی کا سنگھار کرتے. زندگی کا سنگھار کرتے رہو. نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، پیار کا کاروبار کرتے رہو. موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ. زندگی کا سنگھار کرتے رہو. نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، پیار کا کاروبار کرتے رہو. آج پپلو نے بہت موڈ سے پڑھا بخدا. مطلب مجھے لگتا ہے کہ میل ہو گیا اس کا نسیم سے. محبت ہے. اچھا او ہو. دیکھیے بیوی نے وہی کہا جو انہیں کہنا تھا کہ سلمہ آغا کو دیکھ کے آج موڈ میں پڑھے ہیں. نہیں ایسا نہیں. آپ کی موجودگی اور آپ کی محبت اور آپ کی سرپرستی جو ہے. اب دیکھیے میں بھی اس عمر میں آ گیا ہوں اور آپ بھی ہیں. یہ عمر ہی وہ ہے کہ سوائے بیوی کا اور کچھ رہ بھی نہیں جاتا ہے زندگی میں. تو اب کہیں ادھر ادھر بے سود ہے وہ اپنی طاقت کو ضائع کرنا ہے قدم اٹھا کے بھی. نہیں بے سبب. اب بھی یقین جان لیجئے کہ سب کچھ آپ ہی کا ہے اور آپ ان کی ہیں، اور ہم سب جو ہیں وہ بس ایک نوکری کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، سروس کر رہے ہیں. آئیے صاحب ایک 3 بالکل تازہ اشعار سے میں آپ کی توازی کرنا چاہتا ہوں. ارشاد. جب کوئی آنسو، ایک سیکنڈ، چونکہ بالکل تازہ معاملہ ہے
اور مجھے الجھا دیا ازدواجی معاملات میں، تو مجھے ذرا سا سوچنا پڑے گا کہ مشاعرے میں کیسے واپس آؤں۔ بہت ماحول اچھا بنا دیا آپ نے مشاعرے میں، زندگی عطا کر کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، 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 میر جیسا کوئی شیر ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، میر جیسا کوئی شیر واہ واہ واہ۔ ہو جائے گا، کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، میر جیسا کوئی شیر ہو جائے گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ مطلب بعد میں ہوا، لیکن ایک شعر جو سب سے پہلے یوں کر کے آیا ذہن میں، اب دونوں میں سے یک کے بعد دیکھ رہے، بالکل ایسا لگا جیسے پانی کی طرح کوئی چیز آ کے ٹھہر گئی میرے دل و دماغ میں۔ وہ میں شعر سناتا ہوں آپ کو۔ ایک مصرع ہو تم، ایک مصرع ہوں میں۔ کیا بات، بہت آسانی سے ہو گئی لیکن حقیقت یہی ہے۔ واہ۔ ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم، ہو تم، ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم، ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم، دونوں مل جائیں تو شعر ہو جائے گا، شعر ہو جائے گا، دونوں مل جائیں تو واہ 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 واہ۔ شعر ہو جائے گا۔ ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم، دونوں مل جائیں تو شعر ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر، گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر، یہ خاص طور سے شعر جس پر میرے بزرگوں سے بھی مجھے محبتیں اور داد کی شکل میں مہربانیاں حاصل ہوئیں، ایک محفل میں پڑھ دیا تھا میں نے۔ گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر، فطری بات ہے، لیکن پہلو کیا نکالتا ہے شاید، یا کیا ذہن میں اللہ ڈال دیتا ہے، وہ دوسرے مصرے کا جو پہلو ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر، گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر، گھر پہنچ کر سفر ختم ہائے ہائے ہو ہائے ہائے جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا شعر بنا دیا طاہر بابا، ہائے ہائے ہائے، سفر ختم ہو جائے واہ گا۔ واہ واہ واہ۔ گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر، گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر، گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا۔ کیا نفسیات ہے، واہ واہ۔ سر کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، واہ۔ کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، واہ۔ کون رکھتا ہے چراغوں پہ نظر شام ڈھلے، کون رکھتا ہے چراغوں پہ نظر شام ڈھلے، کون رکھتا ہے چراغوں پہ نظر شام ڈھلے، کس کو رہتی
آنکھوں کی خبر شام ڈھلے، کس کو رہتی ہے ان آنکھوں کی خبر شام ڈھلے. بہت پرانی غزل سنا رہا ہوں آپ کو میں نے ایک یا دو جگہ یہ غزل سنائی تھی. اس کے بعد اللہ غریق رحمت کرے، ہمارے بزرگ تھے وہ، انہوں نے شام کے بعد اس کو کہہ کے اور ایک غزل کہی اور پڑھنا شروع کی. یقین مانے میں نے وہیں سے اپنی غزل کے جو پاؤں تھے وہ کھینچ لیے، کیونکہ وہ ہمارے بزرگ تھے اور انہوں نے جب شروع کی پڑھنا، میں نے دل میں ضرور یہ محسوس کیا کہ واقعی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک میرے بزرگ کو آئیڈیا آیا میرے اس آئیڈیا سے. وہ الگ بات، لیکن میں نے ان کے احترام میں یہ تہذیبی رویے تھے جناب عالی جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھے، ہم تک آئے، آج ہمارے آگے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. معصوم بچے وہ جن کو شاعری کی شین بھی نہیں معلوم، کیا کہنے تھا بخدا. اور ہم وہ بھی زمانہ دیکھ رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شعور بھی دے. تو اور شاعری تو حفاظت فرمائے، ہم لوگ حفاظت فرمائے بہرحال جو کس کو رہتی ہے ان آنکھوں کی خبر شام ڈھلے، میرے قلم کے سیاہ لفظوں کو نور بھی دے، میرے قلم کے سیاہ لفظوں کو نور بھی دے، کروں میں جب شاعری تو مجھ کو شعور بھی دے. بات یہ ہے، واہ 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 واہ، میرے قلم کے سیاہ لفظوں کو نور بھی دے، کروں میں جب شاعری تو مجھ کو شعور بھی دے. ایک قافیہ ایسا ہے جس کی تمنا کوئی نہیں کرتا لیکن میں نے کی ہے ایسا، کروں میں جب شاعری تو مجھ کو شعور بھی دے، تیرے سبب عجز و انکساری قبول مجھ کو، تیرے سبب یہ ازدیار سے شاید اس کی ہواؤں میں، اس کی فضاؤں میں جو بھی ہے وہ مجھے یہ شعر یاد دلا رہا ہے. یہ موسم، کروں میں جب شاعری تو مجھ کو شعور بھی دے، تیرے سبب عجز و انکساری قبول مجھ کو، کبھی تو اپنے سبب سے مجھ کو غرور بھی دے. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، زندہ باد ہے. غرور سے سب بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور منع فرماتے ہیں لوگ، لیکن یہاں مانگا جا رہا ہے تیرے سبب عجز و انکساری قبول مجھ کو، کبھی تو اپنے سبب سے مجھ کو غرور بھی دے، جھلک جو ہلکی سی تیرے جلووں کی پا گئے ہیں. اس میں سے ایک یہ بابا بھی یہاں جلوہ افروز ہے. جھلک جو ہلکی سی تیرے جلووں کی پا گئے ہیں، نہیں ہے خواہش انہیں کہ غلمان و حور بھی دے. نہیں ہے خواہش انہیں، جھلک جو ہلکی سی تیرے جلووں کی پا گئے ہیں، نہیں ہے خواہش انہیں کہ غلمان و حور بھی دے. نہیں ہے خواہش انہیں کہ غلمان و حور بھی دے. یہ اس طرح کی شاعری کے ذہن میں نظم پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس نظم سے پہلے ڈاکٹر صاحب مجھے محترم نے حکم فرمایا، ہمارے بزرگ بھی ہیں اور آج کے اس مشاعرے کے ڈائس کی رونق بھی ہیں، صدر بھائی، صدر مشاعرہ ہے، تو میں امان صاحب ان کے حکم کی تعمیل میں اور اس دیار کے احترام میں وہ 5 شعر ضرور پڑھنا چاہوں گا جس کے لیے مجھے حکم ملا ہے. سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے نہیں دیتا، سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے نہیں دیتا، نامعتبر ہونے نہیں دیتا، سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے نہیں دیتا، سوا اپنے کسی کا ہم سفر ہونے نہیں دیتا، سوا اپنے بڑھا دیتا ہے
حوادث کی نئی کڑیاں، کیا کہنے ہیں حوادث کی نئی کڑیاں بڑھا دیتا ہے چپکے سے، حوادث کی نئی کڑیاں، وہ میری داستان کو مختصر ہونے نہیں دیتا۔ واہ، وہ مجھ سے جب بھی ملتا ہے میری تعریف کرتا ہے، وہ مجھ سے جب بھی ملتا ہے میری تعریف کرتا ہے، میرے عیبوں سے مجھ کو باخبر کیا کہنے نہیں دیتا، میرے عیبوں سے مجھ کو باخبر ہونے نہیں دیتا، میری آوارگی اکثر بدلنا چاہتی ہے در، میری آوارگی اکثر بدلنا چاہتی ہے در، مگر وہ ہے کہ مجھ کو در بدر ہونے نہیں دیتا، واہ واہ واہ، مگر وہ ہے کہ مجھ کو در بدر ہونے نہیں دیتا، سفر میرا کبھی نامعتبر۔ میں نے حکم کی تعمیل میں آپ کے لیے پڑھ دی شعر، اب آپ بیٹھے میرے خیال سے مشاعرے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، چلیے تو اگر آپ گرمی پیدا کریں تو میں پر سناؤں، گرمی پیدا کر لیں۔ بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا، کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا، کہ میری ضرورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری، ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری، جو کانٹے ہو سب اپنے دامن میں رکھ لوں، سجاؤں میں کلیوں سے راہیں تمہاری، جو کانٹے ہو سب اپنے دامن میں رکھ لوں، سجاؤں میں کلیوں سے راہیں تمہاری، نظر سے زمانے کی خود کو بچانا، نظر سے زمانے کی خود کو بچانا، کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا، کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا، کہ میری امانت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو۔ سب چلے گئے، نسیم کے علاوہ میں کس کو سناؤں؟ تو میں ان کو سنا دیتا ہوں، پپلو کو، وہ نسیم کو سنا دیں۔
ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا بہرا ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا گلابوں سے نازک مہکتا بدن ہے یہ لب ہیں تمہارے یہ لب ہیں تمہارے کہ کھلتا چمن ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا گلابوں سے نازک مہکتا بدن ہے یہ لب ہے تمہارے کہ کھلتا چمن ہے بکھیرو جو زلفیں تو شرمائے بادل بکھیرو جو زلفیں تو شرمائے بادل یہ زاہد بھی دیکھے تو ہو جائے پاگل یہ زاہد بھی دیکھے یہ زاہد بھی دیکھے تو ہو جائے پاگل وہ پاکیزہ مورت ہو تم بہت خوبصورت بہت یقین جانیے آپ اتنی دیر تک بیٹھے ہیں تو میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں میں تحفہ کیا دے رہا ہوں آپ کو کہ میں اسی نظم میں آپ کو ایک نیا بند سناؤں سنیں گے آپ کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہو تم بہت خوبصورت ہو تم کبھی جگنوں کی قطاروں میں دیکھا کبھی جگنوں کی قطاروں میں دیکھا چمکتے ہوئے چاند تاروں میں دیکھا کبھی جگنوں کی قطاروں میں دیکھا چمکتے ہوئے چاند تاروں میں دیکھا چمکتے ہوئے چاند تاروں میں دیکھا چمکتے ہوئے چاند تاروں میں دیکھا حقیقت میں ڈھونڈا فسانے میں دیکھا حقیقت میں ڈھونڈا فسانے میں دیکھا نہ تم سا ہنسی اس زمانے میں دیکھا نہ تم سا ہنسی اس زمانے میں دیکھا حقیقت میں ڈھونڈا فسانے میں دیکھا نہ تم سا ہنسی اس زمانے میں دیکھا نہ دنیا کی رنگین محفل میں پایا نہ دنیا کی رنگین محفل میں پایا نہ دنیا کی رنگین محفل میں پایا جو پایا تمہیں اپنے ہی دل میں پایا جو پایا تمہیں اپنے ہی دل میں پایا ایک ایسی مسرت ہو تم بہت خوبصورت ہو تم بہت خوبصورت ہو تم بہت خوبصورت تم بس بہت عمدہ